بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین کرام، وی لاگ آتش گل کے حوالے سے ہم پھر آپ کی خدمت میں حاضر ہیں۔ آتش گل وی چینل جو ہے اسے وی لاگ کہنا چاہیے۔ اس میں ہم دوسرے تمام چینل سے ہٹ کے کتابوں کے حوالے سے گفتگو کرتے ہیں۔ کتابوں کے حوالے سے گفتگو کرنے کا ایک مقصد یہ بھی ہے کہ ہم اپنی نوجوان نسل کو بھی ایجوکیٹ کریں کہ دنیا میں کیا ہو رہا ہے، اور پاکستان کے حوالے سے ہم صورتحال کا ادراک کس حوالے سے کر رہے ہیں، کس طرح سے کر رہے ہیں۔ تو میں آج گفتگو کروں گا اپنے ملک کی وفادار اور اپنے ملک کے ساتھ اتحادی ممالک کی خدمت کے حوالے سے، جو ایک نابغہ روزگار شخصیت ہیں۔ ان کا نام ہے ڈاکٹر کرسٹائن فیر۔ انہوں نے متعدد کتابیں لکھی ہیں، اور یہ اس مہارت سے انہوں نے کتابیں لکھی ہیں کہ جس میں ان کی اپنی مملکت سے وفاداری اور اس کے ساتھ ساتھ جو خاص طور پہ ساؤتھ ایشیا میں جو امریکی مفادات ہیں، ان کے حوالے سے انہوں نے جو اسٹڈی کی ہے، وہ میں سمجھتا ہوں کہ بہت ہی خوبصورت انداز سے انہوں نے اپنے ملک کی خدمت کی۔ تو ڈاکٹر کرسٹائن فیر نے بہت ساری کتابیں لکھی ہیں، لیکن یہاں میں چند کتابوں کا تذکرہ کروں گا، اور اس میں جو کتابیں اہم ہیں، اس میں انہوں نے جو کتاب لکھی ہے پاکستانز انڈیورنگ چیلنجز، یہ کتاب، اس کتاب کی خوبی یہ ہے کہ اس کتاب میں انہوں نے، یہ واحد کتاب ہے جس میں انہوں نے الاؤ کیا ہے کہ اس کتاب کے ریفرنسز جو ہیں ٹیکسٹ کے، وہ دیے جا سکتے ہیں۔ اس کاپی رائٹ 2015 میں all right reserves except for brief quotations used for purposes of review or scholarly citation, none of this book may be reproduced in any form by any means without written permission from the publisher۔ یہ ایک کتاب ہے۔ اس حوالے سے ایک اور کتاب جو اہم کتاب ہے ان کی، فائٹنگ ٹو دی اینڈ، دی پاکستان آرمیز وے آف وار۔ اس میں آپ دیکھیں کہ اس کتاب میں خاص طور پہ آرمی آفیسرز کی ٹائٹل میں ہی تصحیح کی گئی ہے۔ اس کتاب میں خاص طور پہ انہوں نے بھارتی آرمی کو سپورٹ کیا ہے، اور پاکستان آرمی کے بارے میں بہت ہی زیادہ زیادتی سے کام لیا۔ لیکن چونکہ یہ کتابیں انہوں نے اپنے ملک کے حوالے سے لکھی ہیں، تو اس میں اب یہ کتاب ہے اربن بیٹل فیلڈز آف ساؤتھ ایشیا۔
اس میں اس کا کوئی اقتباس پڑھ کے نہیں سنا پاؤں گا، کیونکہ اس میں واضح طور پہ یہ کہہ دیا گیا ہے دی ریسرچ described in this paper was sponsored by the United States Army under contract number so and so. اس میں چونکہ یہ پابندی لگا دی گئی ہے کہ all rights reserved, no part of this book may be reproduced in any form by any electronic or mechanical means, including photocopying, recording or information storage and retrieval without permission in writing from R.A.N.D. Ron. تو یہ اس کتاب میں جو کنٹیکسٹ ہیں کتاب کے اس سے تو بات نہیں کروں گا، لیکن اس میں جو انہوں نے خاص طور پہ بات کی ہے اس کتاب کو ڈسکرائب کرنے کے حوالے سے، دس ریسرچ از پارٹ آف اے لارج ایفرٹ لیڈ بائی R.A.N.D. RAND is a American Army organization who works for research. اس میں وہ لکھتی ہیں رائل سینٹر ٹو آئیڈینٹیفائی کرنٹ یو ایس فورس ریکوائرمنٹس فار اربن کنٹیجنسی پلاننگ اینڈ ٹو ڈیولپ انوویٹو اپروچز فار ڈوئنگ سو. اس میں وہ یہ بھی لکھتی ہیں کہ رانڈ R.A.N.D. Corporation is a federally funded research and development center sponsored by the United States Army. تو اس سے وضاحت ہو جاتی ہے. اسی طرح ان کی یہ دوسری کتاب ہے، اس میں بھی انہوں نے اس پابندی کا اعادہ کیا ہے، اس لیے ہم کتاب سے اس کے کوئی ریفرنس آپ کو پڑھ کے نہیں سنائیں گے. اس میں شروع میں ہی لکھ دیا گیا ہے The research was conducted within the International Security and Defense Policy Center of RAND's National Security Research Division. NSRD conducts research and analysis for the Office of the Secretary of Defense, the Joint Staff, the United Commands, the Defense Agencies, the Department of the Navy, the U.S. Intelligence Community, allied foreign governments and foundations. تو اس میں یہ انہوں نے وضاحت سے بات کر دی ہے. تو میں اس میں جو بات آپ کو بتانا چاہوں گا کہ وہ یہ ہے کہ یہ جو محترم خاتون ہیں یہ چونکہ ساؤتھ ایشین انٹیلیجنس سے ان کو بہت خاص دسترس حاصل ہے اور بڑی خوبی سے یہ اپنی کتابوں میں بیان کرتی ہیں، اور اس میں ان کا مقصد ریسرچ اینڈ انالیسز ہے. انالیسز اس حوالے سے کہ وہ چونکہ امریکن مفادات کو اور امریکن الائڈ جو نیٹو ہے یا اسرائیل ہے یا انڈیا جس کے ساتھ ڈیفنس پیکٹ ہے، ان کے حوالے سے وہ زیادہ ان کتابوں میں ریسرچ کرتی ہیں. اس میں جو میں جس نتیجے پہ پہنچا ہوں خاص طور پہ پاکستان's enduring challenges، اس کے ذریعے ان کے انالیسس کا بنیادی مقصد جو ہے وہ یہی ہے کہ پاکستان کی جو آرمی نے اسٹریٹجک ڈیپتھ کی افغانستان کے حوالے سے پالیسی کو ہمیشہ جاری رکھا ہے، اس کو کس طریقے سے ختم کیا جا سکتا ہے.
اس انالیسس کے حوالے سے وہ چونکہ بھارت اور امریکہ اور بالخصوص اسرائیل جن کے بھارت کے ساتھ بڑے زبردست تعلقات ہیں، وہ پاکستان آرمی کی توجہ ایسٹرن بارڈر سے ہٹا کر افغانستان کے ساتھ جو مغربی بارڈرز ہیں ان پر لانا چاہتے ہیں، اور اس حوالے سے ان کی ریسرچ میں، انالیسز میں یہ چیزیں بخوبی جھلکتی ہیں۔ تو اس کتاب سے چونکہ ریفرنسز کوٹ کرنے کی اجازت ہے، تو میں اس لیے اس میں 2-3 جو کوٹیشنز ہیں اس کتاب کی، صفحہ 291 پہ، دی حقانی نیٹورک's territorial control of the southeast Afghanistan could provide the Pakistanis with much needed strategic depth in case of a full-scale breakout of hostility across Pakistan eastern border with India۔ تو یہ وضاحت ہو جاتی ہے، اور اس میں زیادہ تفصیل میں نہیں جانا چاہوں گا۔ اسی طرح صفحہ 292 پہ وہ لکھتی ہیں، پشتونستان no longer plays the central role in Afghanistan-Pakistan relations that it once did. Pashtun from the FATA and settled areas of Khyber Pakhtunkhwa have no desire to join Afghanistan. Indeed, a recent survey of FATA residents that inquired how the area should be governed found that becoming part of Afghanistan was the most unpopular choice۔ اب اس کے جو انالیسز ہیں اس سے یہی دیکھنا ہوتا ہے کہ وہ کس طریقے سے یہ چاہتے ہیں کہ پاکستان کے جو فاٹا کے علاقے ہیں ان میں صورتحال جو ہے وہ تبدیلی کی طرف آئے۔ تو اس کے لیے میں آپ کو بتاتا چلوں کہ اب امریکہ کی یہ بڑی زبردست خواہش ہے، کیونکہ وہ بھارت کو چائنا کے خلاف استعمال کرنا چاہتا ہے، اور اس لحاظ سے وہ چاہتے ہیں کہ بھارت کو آزاد کشمیر میں داخل ہونے کا موقع ملے۔ اس لحاظ سے ان کی جو فکر ہے وہ بڑی واضح ہے۔ وہ یہ ہے کہ جو اسٹریٹجک ڈیپتھ کی فلاسفی ہے جس پہ پاکستان آرمی جو ہے وہ بہت عرصے سے قائم و دائم رہی ہے، اس کو کس طرح ختم کیا جا سکتا ہے۔ کیونکہ جہاں اگر ہم تاریخ کے حوالے سے دیکھیں تو افغانستان وہ واحد کنٹری تھا جس نے اقوام متحدہ میں پاکستان کے داخلے کے وقت منفی ووٹ دیا تھا، لیکن اس کے باوجود قائد اعظم محمد علی جناح نے ایک اپنا اسپیشل ایمبیسڈر بھیجا ظاہر شاہ کے پاس، اور اس کے بعد ظاہر شاہ کی طرف سے ان کے ایک خاص نمائندے نے کراچی وزٹ کیا اور قائد اعظم سے ملاقات کی۔ ان ملاقاتوں کے نتیجے میں 2 ڈیولپمنٹس ہوئیں۔ ایک تو افغانستان نے جو منفی ووٹ تھا جو اقوام متحدہ میں پاکستان کے حوالے سے دیا تھا وہ واپس لے لیا، اور دوسرے افغانستان کے ساتھ خاص طور پہ بہت اچھے تعلقات قائم ہونے۔ یہی وجہ ہے کہ قائد اعظم نے ڈیورنڈ لائن پہ جو فوجیں تھیں ان کی وڈرال کا حکم دیا تاکہ جو کشمیر میں بھارتی فوجیں داخل ہو رہی ہیں ان کا سد باب کیا جائے۔ تو یہ جو پالیسی ہے یہ قائد اعظم محمد علی جناح کے زمانے سے ہے کہ ہم نے افغانستان جو ایک مسلم کنٹری ہے اس کو ہم نے ہر صورت میں حالات کو بہتر کرنا ہے، اور اسی امر کی طرف
جو توجہ تھی وہ جناب عمران خان کی تھی. وہ بھی یہی چاہتے تھے کہ انہوں نے جو کوشش کی اور افغان طالبان کے ساتھ امریکہ کے جو ڈائلاگ ہے اس کو قطر میں خوش اصولی سے اس کو اختتام تک پہنچایا، جس کے نتیجے میں افغانستان سے نیٹو اور امریکہ کی فوجیں پرامن طریقے سے وڈرا کر گئیں. لیکن اس کے بعد اگر امریکہ یہ چاہتا تھا کہ وہ ڈرون حملے پاکستان کی سرزمین سے افغانستان کے دہشت گردوں کے خلاف جاری رکھے، تو اس پر جناب عمران خان نے اس فلسفے کو اگری نہیں کیا تھا، کیونکہ اس صورت میں جب پہلے افغان وار ہوئی تھی تو اس میں بھی پاکستان کے 70,000 کے قریب لوگ جو ہیں وہ کیجویلٹیز کا شکار ہوئے تھے. تو وہ چاہتے یہی تھے کہ افغانستان کے ساتھ ہم اچھے تعلقات رکھیں. لیکن یہ حیران کن بات ہے کہ موجودہ آرمی چیف اس پالیسی سے اتفاق نہیں کرتے ہیں، اور ان کا کہنا یہ ہے کہ ہمارے مسائل جو ہیں وہ افغانستان کی طرف سے مداخلت کی وجہ سے ہیں. تو وہ چاہتے ہیں کہ اگر پاکستان فوج ایسٹرن فرنٹیئرز پہ ملوث ہوتی ہے تو بھارت کو ایک موقع مل سکتا ہے کہ وہ لائن آف کنٹرول پہ کوئی جو عزائم ہیں ان کو پورا کرنے کے لیے مداخلت کرے. اب جہاں تک یہ ایشورنس ہے کہ خطرہ بھارت کی طرف سے نہیں ہے، تو اس چیز کو ضرور مد نظر رکھنا چاہیے کہ آج تک پاکستان کے جتنے بھی معاہدے بھارت کے ساتھ ہوئے ہیں، بھارت نے کسی معاہدے پہ عمل نہیں کیا. میں توجہ دلانا چاہتا ہوں کہ پہلا معاہدہ مائنورٹیز کے تحفظ کے حوالے سے لیاقت نہرو پیکٹ کے حوالے سے ہوا تھا. پاکستان آج تک اپنی اقلیتوں کی حفاظت کر رہا ہے اور وہ ایک آبرومندانہ زندگی گزار رہے ہیں، جبکہ بھارت میں مسلمانوں اور عیسائیوں کا قتل عام کیا جا رہا ہے. تو یہ اس کے بعد رن آف کچھ میں وہ چاہتے تھے کہ یہ بات چیت سے مسئلہ حل ہوگا، لیکن آج تک اس پہ عمل درآمد نہیں ہوا. تو یہ پھر آپ یہ دیکھیں کہ 1965 کی جنگ کے بعد تاشکند میں ایک معاہدہ ہوا تھا. تاشکند میں جو سب سے اہم نقطہ تھا جس پہ یہ معاہدہ ہوا وہ یہ تھا کہ دونوں ممالک ایک دوسرے کے اندرونی معاملات میں مداخلت نہیں کریں گے. یہ 1966 میں ہوا، لیکن 1970 میں بھارت نے مکتی بہانی کو ٹرین کیا. اس سے قبل اگرتلہ سازش سامنے آئی اور اس کے بعد انہوں نے ایکٹیو فوجی حملہ کر کے بنگلہ دیش کو بنانے میں ایک بہت ہی اہم کردار ادا کیا. تو وہ معاہدہ بھی توڑ دیا. 1971 میں بنگلہ دیش کے بننے کے بعد 1972 میں بھارت اور پاکستان کے درمیان شملہ معاہدہ ہوا. اس معاہدے کی جو اہم ترین بات تھی وہ یہ تھی کہ اس میں مسئلہ کشمیر پہ بات چیت کے حوالے سے بھی بات کی گئی تھی، اور اس کے ساتھ ساتھ یہ کہا گیا تھا کہ جب تک اس مسئلے کا بات چیت سے حل نہیں نکلتا دونوں ملک کنٹرول لائن، آزاد کشمیر اور مقبوضہ کشمیر کے حوالے سے کسی قسم کی کوئی جارحیت پسندی کا نہیں کریں گے. لیکن 1985 میں سیاچین پہ قبضہ کر لیا، اور جس کے نتیجے میں دنیا کے بلند ترین محاذ پہ پاکستان اور بھارت کے درمیان سیاچین پہ جنگ ہوئی. اب وہ اپنی اپنی جگہ ٹھہرے ہیں، لیکن سیاچین کو خالی نہیں کیا. اور جب مشرف کے زمانے میں کارگل
کا وقوع ہوا تو نہ صرف بھارت بلکہ امریکہ نے پاکستان کے نقطۂ نظر کو ماننے سے انکار کر دیا، اور نواز شریف وزیر اعظم پہ دباؤ ڈال کے صدر کلنٹن نے انہیں کہا کہ آپ غیر مشروط طور پہ اپنے فوجوں کو واپس بلائیں اور آئندہ یہ وعدہ کریں کہ جارحیت نہیں ہوگی۔ کشمیر پہ انہوں نے کہا میں کوئی کشمیر پہ بات چیت کی بات نہیں کروں گا۔ تو سیاچین پہ تو آج تک کسی نے نہیں بات کی کہ اس کو بھی خالی کرے بھارت، لیکن کارگل سے پاکستان واپس آ گیا۔ تو یہ جہاں تک معاہدوں کے حوالے سے ہے، پھر ایک انٹرنیشنل معاہدہ سینتاس کے منصوبے کے حوالے سے ہوا تھا، جس کی بار بار بھارت خلاف ورزیاں کر رہا ہے، اور ورلڈ بینک میں جب شکایت کی جاتی ہے تو وہاں پر بھی وہ امریکی انفلوئنس استعمال کر کے کسی مقتدر فیصلے کو سامنے نہیں آنے دیتا۔ تو یہ ساری صورتحال جو ہے، یہ میں اس حوالے سے بھی کر رہا ہوں کہ یہ انالیسز ہم ان کتابوں کو پڑھ کے ہم نے آپ کے سامنے پیش کیا ہے، جس میں جو ڈاکٹر کرسٹائن فیئر جو ہیں وہ بہت باکمال ریسرچ اسکالر ہیں۔ وہ نہ صرف سی آئی اے میں سرو کرتی رہی ہیں ریسرچ اسکالر کے طور پہ، پھر بعد میں ان کو افغانستان میں بھیجا گیا تھا، افغانستان کے یو این اسسٹنس پروگرام میں۔ تو وہاں سے آنے کے بعد یہ بھارت میں انہوں نے اسی حوالے سے قیام کیا تھا، پرنٹ میڈیا کو بھی کچھ عرصے چلایا تھا۔ اس کے بعد اب وہ پھر امریکن یونیورسٹی میں پروفیسر کے طور پہ کام کر رہی ہیں۔ تو یہ ظاہر ہے کہ ان کی اپنے وطن سے وفاداری ظاہر کرتی ہے، جس طریقے سے انہوں نے اپنی کتاب میں خاص طور پہ یہ تذکرہ بھی کیا ہے کہ ان کو جب انہوں نے یہ کتاب لکھنی تھی تو ان کی آئی ایس پی آر نے بھی کافی ان کے سوال جواب دیے، لیکن انہوں نے ایک آفسر کا، جسے وہ کہتی ہیں کہ پاکستان کی وزارت اطلاعات سے تعلق تھا، خالد حسین کی بات کرتی ہیں کہ وہ ان کے ساتھ ناردرن ایریاز اپنا وزیرستان میں بھی گئے، سوات میں بھی گئے، خیبر پختونخوا کا بھی کرایا، انٹیریئر سندھ کا بھی کرایا۔ ساتھ ہی وہ یہ کہتی ہیں، لکھتی ہیں اپنی کتاب میں کہ اس محمد خالد حسین صاحب نے انہیں جو پاکستان آرمی کی گرین بکس ہیں، جن کا جو ریسٹرکٹڈ کتابیں ہوتی ہیں، ان کی وہ کتابیں ایک بیگ میں لا کے اسلام آباد میں ان کو دی تھی۔ تو ہمارے لوگ جو ہیں وہ بھی اگر اسی طرح کی وفاداری شو کریں جس طرح کی وفاداری ڈاکٹر کرسٹائن فیئر اپنے ملک کے ساتھ کرتی ہیں، تو ہمارے بہت سے مسائل حل ہو سکتے ہیں۔ آپ کا بہت شکریہ۔